علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کی کلاس میں عربی گرامر ہم پڑھ رہے تھے، اور میں آج یہ دوسری کلاس ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے لفظ کے بارے میں۔ آج ہم جان لیں گے کلمہ اور اس کی تعریف، اور اسی طریقے سے کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ۔ سب سے پہلے منہ سے نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے، بلکہ اس کی دلالت اور بھی عام ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لفظ الشیء، یعنی کسی چیز کو پھینکنا، ایک طرف ڈالنا۔ لفظت البلاد اہلہا، یعنی ملک نے اپنے باشندوں کو باہر نکال پھینکا۔ اسی طرح لفظ البحر زورقا، یعنی سمندر نے ساحل پر ایک کشتی پھینک دی۔ اور لفظ بالشیء اور بالکلام، یعنی زبان سے کچھ کہنا۔ اس طور پر لفظ کا معنی منہ سے نکلنے والی آواز، کلمہ، بول، بات چیت وغیرہ ہے۔ تو لفظ کا معنی منہ سے نکلنے والی آواز، کلمہ، بول، بات چیت وغیرہ ہے۔ اس لیے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، اور لفظ اللہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ لفظ کے ساتھ منہ سے نکلنے، پھینکنے اور علیحدہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ البتہ کلمۃ اللہ اور کلام اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ لفظ یلفظ کا معنی منہ سے نکالنا، پھینکنا اور باہر کرنا وغیرہ ہے، لہذا منہ سے نکلنے والی آواز کو بھی لفظ کہتے ہیں۔ منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ یلفظ کا معنی منہ سے نکالنا، پھینکنا اور باہر کرنا ہے۔ اور اگر منہ سے نکلنے والی آواز بامعنی ہو، تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کلمے کا اطلاق چند حروف ہجا کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ کلمہ زبان کی ساخت میں سب سے چھوٹی اکائی یونٹ ہوتی ہے۔ کلموں سے جملہ اور کلام کی تشکیل ہوتی ہے۔ نحوی حضرات عموماً کلمے کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں: لفظ وضع لمعنی مفرد، یعنی کلمہ منہ سے نکلنے والی ایسی آواز کا نام ہے جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو۔ یعنی کلمہ منہ سے نکلنے والی ایسی آواز کا نام ہے جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں کلمہ کے مدلولات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یعنی جس معنی کے لیے کلمہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اس معنی کی رعایت کی بنیاد پر کلمہ کے اقسام متعین ہوتے ہیں، کیونکہ کلمہ کی دلالت یا تو ذات پر ہوگی یا حدث پر ہوگی، یا پھر ذات اور حدث میں رابطہ پیدا کرنے والے پر ہوگی۔ پہلی قسم کو اگر کلمہ ذات پر دلالت کرتا ہو تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں، اگر حدث پر تو پھر فعل، اگر ذات اور حدث میں ربط اور کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو تو پھر اسے حرف کہتے ہیں۔ اب معنی کلمہ
کلمہ کی ان قسموں کو جاننے سے پہلے اس کے مختلف معنی پر ایک نظر ڈال لیں۔ عربی زبان میں کلمہ کے معنی کی کئی قسمیں ہیں، جن میں لغوی معنی، عرفی معنی، اصطلاحی معنی اور قرآنی معنی وغیرہ شامل ہے۔ یعنی کلمہ جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کلمہ کے ایک لغوی یعنی لغت میں عربی زبان کی زبان اور ڈکشنری میں جو معنی ہے اس کا، عرف میں جو معنی ہے اس کا، عرفی معنی، اصطلاح ٹیکنیکل میننگ، اس فیلڈ، اس علم، اس عربی گرامر میں جو اس کا معنی ہے، اور اسی طریقے سے قرآنی معنی یعنی قرآن میں جو جس معنی کے لیے یہ استعمال کلمہ ورڈ ہوا ہے۔ اب ہم ان معنی اور دلالتوں کی مختصر توضیح کرتے ہیں۔ پہلے لغوی معنی، کلمہ کا لغوی معنی یعنی لغت میں عربی ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے۔ لفظ کلمہ کا مادہ کاف، لام اور میم ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز کاف، لام اور میم ہے، یعنی کلم، اور یہ مادہ دو معنوں پر دلالت کرتا ہے، دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کلم۔ الف ایک معنی ہے، اس مادے کی پہلی اصل الکلام، کلام ہے، جیسے کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا، وَأُكَلِّمُهُ یا میں اس سے کلام کرتا ہوں۔ کلمتہ اس کا ماضی ہے، وَأُكَلِّمُهُ اس کی مضارع ہے، اور اس کلم یکلم یا کلمتہ اکلمہ اس کا مصدر ہے تکلیم۔ جب کوئی عرب یہ کہتا ہے ہوا کلیمی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے مجھ سے بات کی یا میں نے اس سے بات کی۔ ہوا کلامی، اس نے مجھ سے بات کی یا میں نے اس سے بات کی۔ پھر عربوں نے اس معنی کو وسعت دی، ایکسٹینڈ کیا، اور ہر لفظ مفرد مفہوم کو کلمہ کہنے لگے۔ ہر لفظ مفرد مفہوم جو سنگولر انڈیویجول میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کلمہ کہنے لگے۔ کبھی کبھی پورے قصے، سٹوری، قصیدے اور خطاب پر بھی کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض اوقات یعنی عربی زبان میں اس کا انڈیویجول ورڈ کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اٹ از یوزڈ فار اسٹوری آلسو، اسپیچ آلسو، قصے، قصیدے اور خطاب پر بھی کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ عربی معاجم یعنی عربی ڈکشنری میں کلمہ کی جمع کلمات اور کلم آتی ہے۔ یہ جو کاف، لام اور میم جو کلم جو روٹ لیٹرز ہے، ان کا دوسری جو اصل ہے وہ کلمن ہے۔ کاف، لام اور میم کے مادے سے دوسری اصل کلم ہے، جو کاف کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ لام کے ساکن ہونے کی، لام ساکن ہوتا ہے، جیسے کلمن کا مطلب ہوتا ہے جرہن کا مطلب ہوتا ہے زخم، اور کلمن کی جمع ہے کلامن، یعنی کاف کے زیر کے ساتھ، یا کلومن کاف کے پیش کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے وَقَدْ يُرْجَى لِجُرْحِ السَّيْفِ بَرْعٌ وَمَا بَرِئَ لِمَا جَرَحَ اللِّسَانِ، یعنی تلوار کے زخم کے بھرنے کی تو امید کی جاتی ہے، لیکن زبان نے جسے زخمی کیا ہے اس کے زخم کے انمال کی امید نہیں ہے، اس کے بھرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ اس کے یعنی ڈکشنری میں عربی لغت میں معنی ہے۔ اب اس کے بعد قرآنی معنی، یعنی قرآن میں کس معنی میں استعمال یہ کلمہ ہوا ہے، کاف، لام اور میم۔ اگر ہم قرآنی دلالت پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کاف،
لام اور میم مادے سے بننے والے اسم و فعل کے مختلف صیغے قرآن کریم کے 75 بار استعمال ہوئے ہیں۔ کتنی بار؟ 75 بار اسم و فعل جو بنتے ہیں کاف لام اور میم سے۔ قرآن میں کلام کا اطلاق، قرآن میں کلام جو لفظ ہے اس کا یہ اپلائی ہوا ہے، یہ استعمال ہوا ہے الفاظ منظومہ پر بھی، یعنی نظم کی صورت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے منظومہ کہتے ہیں، الفاظ منظومہ پر، یعنی پوئٹری پر بھی استعمال ہوا ہے، پوئٹری کے لیے بھی کلام قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ان کے تحت آنے والے معنی کے مجموعے پر بھی، اس کے علاوہ جو اس کا معنی ہے اس پر بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مادہ کاف لام میم کئی معنی اور دلالتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہے۔ الف کلام اللہ، یعنی کاف لام میم جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اس میں سے ایک ہے کلام اللہ کے معنی میں، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 164 ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 ہے، یعنی ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اس کے بعد اسے بدل دیتے تھے۔ تو یہاں پہ کلام اللہ یعنی قرآن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کلام اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے کاف لام اور میم۔ اسی طریقے سے با آیات اللہ یا اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں کے معنی میں کلام استعمال ہوا ہے، یا اللہ کی آیات کے معنی میں، جیسے کہ قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 109 ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یعنی فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے کلمات، یعنی کلمات یہاں پہ مراد ہے آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اگر اللہ کے کلمات آیات کو بیان کرنے کے لیے سمندر روشنی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کاف لام میم یہ قرآن کریم کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، ایک تو کلام اللہ، دوسرے آیات اللہ اور اللہ کی نشانیوں کے معنی میں، تیسرا قرآن کریم کے لیے یہ کاف لام میم استعمال ہوا کلام، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، کلام اللہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو، درخواست کر رہا ہو تو آپ اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام یعنی قرآن سنے، تو قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے یہ کلام۔ تو اسی طریقے سے کلام، یہ جو کلام ہے کاف لام میم جو ہے یہ استعمال ہوا ہے کلام مخلوق کے لیے، یعنی مخلوق کے کلام، کریشن کے کلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ کاف لام میم، جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے قالو کیف نکلم یہاں پہ استعمال ہوا کاف لام میم، کیف قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی ہم اس سے کس طرح بات کرے جو ابھی پالنے میں بچہ ہے، یعنی یہ لوگوں نے کہا تھا مریم کو بچے کے بارے میں کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے، تو لوگوں کی بات، ان لوگوں کی بات کو کاف لام میم یعنی نکلم یعنی کے لیے نکلم ورڈ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کی
بات کے لیے، تو کلام مخلوق کے معنی میں بھی یہ کلم استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ تو مذکورہ بالا معنی کے علاوہ قرآن کریم میں کلمہ کا استعمال اور بھی کئی معنوں میں ہوا ہے۔ کئی الفاظ و معنی کے مجموعے پر بھی، بعض اوقات یہ مختلف میننگس اور گروپ آف ورڈز کے لیے بھی کلمہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ ہاں، کئی الفاظ و معنی کے مجموعے پر بھی کلمے کا اطلاق ہوا ہے۔ اسی طرح جیسے کبورت کلمتن تخرج من افواہہم، سورہ کہف کی آیت ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ بات مختلف کلمات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، مختلف اس میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو ایک ہی کلمہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کلمہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا قرآن میں جو معنی ہے وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے الفاظ اور معنی کے مجموعہ ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہاں کلمے کا اطلاق لفظ اور معنی دونوں پر ہوا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ گروپ آف ورڈز، گروپ آف یعنی لفظ اور معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی آیت کریم ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ یعنی پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہاں پہ بھی کلمات استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ لغوی مادہ چیزوں اور اشیاء پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات کلمہ ورڈ استعمال ہوتا ہے فزیکل اور میٹیریل چیزوں کے لیے بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یہاں پہ استعمال ہوا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں میں، یہاں پہ کلمات چند چیزوں اور اشیاء پر استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا تو انہوں نے انہیں پورا کر دیا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم میں لفظ کلمہ کا استعمال قضیہ، اس کے علاوہ کلمہ ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے قضیہ کے معنی میں بھی، خواہ وہ قضیہ قول ہو یا فعل ہو، جیسے وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ انعام آیت نمبر 115 ہے۔ یعنی اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو کلمہ ورڈ ہے یہ قرآن کریم میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات یہ کلمہ ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں کلام اللہ کے معنی میں، بعض اوقات اللہ کی نشانیوں اور آیات اللہ کے معنی میں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن کریم کے معنی میں، بعض اوقات مخلوق کے کلام کے بارے میں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کلمہ استعمال ہوا ہے مختلف معنی اور الفاظ کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہے، یا اسی طریقے سے بعض اوقات یعنی فزیکل اور میٹیریل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لغوی یعنی مادہ چیزوں اور اشیاء پر بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی یعنی معنی میں قضیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کلمہ کا عرفی معنی ہے، یعنی عرف میں، کلچر میں، سوسائٹی میں جس معنی میں یہ کلمہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک عربی زبان میں لفظ کلمہ کے عرفی معنی کا سوال ہے تو یہ ہمیشہ جملہ تامہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عربی یعنی عرف یعنی کلمہ جو لفظ ہے، کلمہ جو ورڈ ہے، یہ عرب عرف میں ایک مکمل جملے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی معروف حدیث میں وارد ہوا ہے کلمتان
खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ानि हबीबतानि इलर रहमानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यानी दो ऐसे कलमे हैं जो ज़ुबान पर बेहद हल्के है लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी है और खुदाए रहमान को बहुत महबूब है। वो दो कलमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दो कलमे कहा गया है, दो सेंटेंसों को। एक सेंटेंस है, एक है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो दो जुमलों के लिए दो कलमे कहा गया है, तो मुकम्मल जुमले के लिए कलमा इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान करीम में भी इसकी मिसाल मिलती है जहाँ कलमा जुमला तामा के माना में इस्तेमाल हुआ है। जैसे आयत करीमा है, कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़्ज़िबा। यानी इस सूरह कहफ की आयत नंबर 5 है। यानी कितनी बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकल रही है, वो लोग झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। चूँकि सिर्फ जुमला तामा ही झूठ या सच से मुत्तसिफ हो सकता है, झूठ या सच हो सकता है, लिहाजा आयत करीमा में वारिद मेंशनड लफ्ज़ कलिमा से मुराद जुमला तामा खबरिया ही हो सकता है। रहा इस्म व फ़ेल और हर्फ को कलिमा करार देना, तो ये महज नहवियों की इस्तिलाह है। ये टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होते हैं जो अरबी ज़ुबान के नहवी नुहात है, अरबी ज़ुबान के नहव जानने वाले उलमा हैं, ग्रामर जानने वाले उलमा हैं, सिंटैक्स के माहिरीन जो है। फसी अरबी में ये इस्तेमाल नहीं मिलता। अरब इन मुफरदात को हर्फ कहते हैं। अरब इन मुफरदात को हर्फ कहते थे, जैसे कि एक हदीस में भी आया है, मन क़रा अल कुरआन फलहु बिकुल्लि हर्फिन अशरु हसनातिन अम्मा इन्ननी ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। जिसने कुरान पढ़ा तो उसे उसके हर हर्फ के मुकाबले में 10 नेकियां मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम भी एक हर्फ है। अब उसके बाद ये जो कलमा है, इसके इस्तिलाही माना क्या है, यानी इसकी टेक्निकल मीनिंग क्या है, यानी इस ग्रामर में, अरबी ज़ुबान के ग्रामर में इसका नहवियों के हाँ क्या माना है। नहवियों की इस्तिलाह में जो मुंह से निकले अगर हर्फ पर मुश्तमिल न हो तो वो आवाज़ है। अरबी ज़ुबान में क्या है, अरबी ज़ुबान के माहिरीन, अरबी ज़ुबान के ग्रामर के माहिरीन के हाँ जो मुंह से निकले अगर हर्फ पर मुश्तमिल न हो तो वो फिर आवाज़ है, और अगर हर्फ पर मुश्तमिल हो और किसी माना का फ़ायदा न दे तो वो लफ्ज़ है। अगर मुंह से निकले हर्फ पर मुश्तमिल न हो तो आवाज़, और अगर हर्फ पर मुश्तमिल हो, मुंह से निकले हर्फ पर मुश्तमिल हो लेकिन कोई फ़ायदा न दे तो वो लफ्ज़ है, और अगर मुंह से निकले हर्फ पर मुश्तमिल हो और फ़ायदा दे तो वो कौल है। माना का फ़ायदा दे तो वो कौल है, और अगर ये कौल मुफरद सिंगुलर हो तो कलिमा, सिंगुलर वर्ड हो तो कलिमा, और अगर मुरक्कब कंपाउंड हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, और इसकी अगर निस्बत न हो, इसमें अगर निस्बत का फ़ायदा न दे तो जुमला है। यानी अगर ये कौल मुफरद हो तो कलिमा है, और अगर मुरक्कब हो और निस्बत का फ़ायदा न दे तो जुमला है, तो फिर जुमला है, और अगर निस्बत का फ़ायदा दे तो फिर वो कलाम है, फिर वो कहते हैं वो कलाम है। निस्बत हो तो कलाम, निस्बत न हो तो जुमला। तो हमने
ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، منہ سے جو آواز نکلے اور اگر وہ حرف پر مشتمل نہ ہو تو پھر وہ جسٹ آواز ہے، اور اگر حرف پر منہ سے آواز نکلے اور وہ حرف پر مشتمل ہو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کا فائدہ ہو تو پھر قول، اگر فائدہ نہ ہو، اگر فائدہ نہ دے تو پھر لفظ۔ اور اسی طریقے سے پھر اس یعنی یہ جو قول ہے جو فائدہ دے، جو منہ سے نکلے، جو منہ سے نکلے اور حرف پر مشتمل ہو، فائدہ دے، تو وہ قول ہے۔ اور قول اگر سنگولر ورڈ ہو تو کلمہ، اگر ایک سے زیادہ کمبینیشن آف ورڈز ہو تو پھر مرکب۔ اور پھر مرکب کی دو قسمیں، اگر مرکب میں نسبت کا فائدہ ہو، نسبت ملے تو پھر کلام، اور اگر نسبت کا فائدہ نہ دے، اگر مرکب نسبت کا فائدہ نہ دے تو پھر جملہ ہے۔ عربی حروف ہجا 29 ہے، عربی حروف ہجا 29 ہے۔ انہی حروف سے عربی کلمہ کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی عربی میں جو کلمہ ہے وہ حروف ہجا حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں ان سے بنتے ہیں۔ یہ حروف تنہا محض رموز و علامت ہے۔ یہ جو حروف ہے ان کو سپریٹلی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جسٹ یعنی رموز اور علامت اور نشانیاں ہیں، لیکن یہ جب آپس میں ملتے ہیں، یہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے مخصوص باہمی اتصال اور ملنے سے کلمہ بنتا ہے۔ مثلا حمزہ کو با سے ملانے پر کلمہ ابن بنتا ہے، اسی پر لام جوڑ دینے سے کلمہ ابلن بنتا ہے، جس کا معنی ہے اونٹ کا گلا، ابن۔ اچھا، یوں ہی مزید حروف ملانے سے سہ حرفی یعنی 3 حرفی، 4 حرفی 4 حرفوں، 5 حرفی یعنی 5 لیٹرز کا بنا ہوا، 3 لیٹرز کا بنا ہوا سہ حرفی، 4 لیٹرز کا بنا ہوا سہ حرفی، 3 لیٹرز کا بنا ہوا 4 حرفی، 4 لیٹرز کا بنا ہوا 5 حرفی 5 لیٹرز۔ تو 3 لیٹرز سے بنا ہوا اسے ثلاثی کہتے ہیں، 4 لیٹرز سے بنا ہوا اسے رباعی کہتے ہیں، 5 لیٹر سے بنا ہوا اسے خماسی وغیرہ کلمات کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں اسم کے ساتھ حروف عربی زبان میں اسم کے حروف 7 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں جو لیٹرز ہوتے ہیں اسم میں 7 سے زیادہ حروف نہیں ہوتے۔ اسم کے حروف 7 سے زیادہ، یعنی عربی زبان میں جو ٹوٹل ایک ناؤن میں جو لیٹرز ہو سکتے وہ 7 تک ہو سکتے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے استغفار میں الف 1 ہے، سین دوسرا ہے، تا تیسرا ہے، غین چوتھا ہے، فا 5واں ہے، الف 6واں ہے اور را 7واں ہے۔ استغفار میں 7 لیٹرز ہے، 7 لیٹرز سے زیادہ اسم میں نہیں ہوتے۔ اور عربی جو فعل ہے، عربی کے فعل کے حروف 6 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے استغفرہ میں الف سین تا غین فا را یہ 6 لیٹرز ہے۔ تو فعل میں عربی میں زیادہ سے زیادہ 6 ہوتے ہیں، 6 سے زیادہ نہیں ہوتے، اور اس میں 7 سے زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ 7 ہوں گے، 7 سے کم بھی ہو سکتے۔ اسی طریقے سے فعل میں 6 سے کم بھی ہو سکتے لیکن زیادہ سے زیادہ فعل میں 6 ہو سکتے ہیں۔ اور حرف عربی زبان کے جو حرف ہے اس میں 5 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتے ہیں۔ جیسے لاکن میں ایک تو لام ہے اور دوسرا الف ہے، یہاں کھڑا زبر جو ہے یہ الف کا کام دیتی ہے یہاں پہ دوسرا، اور کاف تیسرا، نون جو ہے اس میں تشدید ہے، تو یہ 2 نون ہیں اصل میں، تو یہ ہو گئے 5 لیٹرز۔ تو زیادہ سے زیادہ عربی کے حروف میں 5 لیٹرز ہو سکتے، 5 سے کم بھی ہو سکتے، ایک ہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 5۔
تو مطلب عربی میں سب سے کم جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ حرف میں ہوتے ہیں، اس کے بعد فعل میں ہوتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ یعنی ہوتے ہیں اسم میں۔ واضح رہے کہ عربی میں حرف کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو حرف ہے یہ دو میننگز کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو حروف ہجا، حروف ہجا کو بھی حرف کہتے ہیں۔ حروف جمع ہے حرف کی، تو حرف ہجا، ہاں، جنہیں ہم یعنی ہجا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن سے ورڈز بنتے ہیں، جن کو ملانے سے ورڈز بنتے ہیں، تو ان کو بھی حروف کہتے ہیں، اور ان کو حروف مبانی بھی کہتے ہیں۔ حروف ہجا کو ہاں حروف مبانی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن سے کلمے کی بنا یا تعمیر ہوتے ہیں۔ ان کو حروف مبانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سے کلمات اور ورڈز بنتے ہیں، انہی کے ملانے سے ورڈز بنتے ہیں۔ ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں کیونکہ ان سے ہم ہجا کرتے ہیں ایک ورڈ کو۔ اور اس کے علاوہ حرف کی اور ایک قسم ہے، ان کو حروف معانی ہاں کہتے ہیں، جو اسم اور فعل کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ حروف کی اور ایک قسم ہے، اور ان کو کہتے ہیں حروف معانی۔ حروف معانی اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی سینٹینس میں، جملے میں اسم اور فعل کو ملانے میں، ترکیب میں اسم اور فعل کو ملانے میں مدد کرتے ہیں حروف۔ ہاں، تو وہ حروف ایک ہی لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ لیٹرز کے بھی ہو سکتے ہیں، 5 تک ہو سکتے ہیں، لیکن حروف مبانی صرف ایک لیٹر کے ہوتے ہیں۔ حروف ہجا کے باہمی اتصال سے بننے والا یہ کلمہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ جو حروف معانی ہے اس کی میننگ ہوتی ہے۔ حروف ہجا کی کوئی اپنی میننگ نہیں ہوتی ہے، وہ جسٹ ایک علامت اور رمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سمبل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس حروف معانی ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ حروف ہجا کے باہمی، حروف ہجا جب ملتے ہیں تو ان سے حروف معانی بنتے ہیں، اور حروف ہجا کے باہمی اتصال سے بننے والا یہ جو کلمہ ہوتا ہے یہ معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ جزوی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم کلمہ ابن کو سنتے ہیں تو صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی معین اسپیسیفک چیز کا نام ہے، اور اسے سن کر نہ کسی حکم کا پتہ چلتا ہے اور نہ کسی نسبت کا ادراک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ چند حروف سے مرکب ایسا لفظ ہے جو کسی جزئی معنی پر دلالت کرے، یعنی کلمہ جو ہے، کلمہ کچھ لیٹر سے بن جاتا ہے۔ ہاں، کلمہ چند حروف سے مرکب، یعنی کلمہ کچھ لیٹر سے یعنی بنتا ہے جو کسی ورڈ، کسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللفظۃ الواحدۃ التي تترکب من بعض الحروف الہجائیۃ وتدل على معنی جزئی، یہ اس کی میننگ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنی سی بات ہم کریں گے، اگلی کلاس میں مزید ہم تفصیل جان لیں گے کلام کے بارے میں، جملہ کے بارے میں، کلم کے بارے میں، قول کے بارے میں۔ یہ جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں ان کی مزید ہم تفصیلات آگے جان لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔